وہ نگاہیں کیوں ہوئیں یا رب، وہ کیوں ہوئی جاتی ہیں یا رب دل کے پار، وہ نگاہیں کیوں ہوئی جاتی ہیں یا رب دل کے پار، جو میری کوتاہی قسمت سے مشگاں ہو گئیں۔ کوتاہی قسمت کی کمی سے، بدقسمتی سے، مشگاں کہتے ہیں پلک کو، نگاہوں کا پلک ہو جانا ایک کمال کی تشبیہ ہے۔ حالی فرماتے ہیں کہ نگاہوں کو پلکوں کی تیروں سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تمہاری از حد حیا کی وجہ سے یہ نگاہیں اٹھتی نہیں اور ہمیشہ نیچی ہی نیچی رہتی ہیں۔ اس طرح میں تمہاری نیم باز آنکھوں کی مستی سے محروم ہوں اور صرف مشگاں ہی کے ستم انگیز تیر میری شومی تقدیر سے میرے دل کے پار ہوتی جا رہی ہیں۔ دیکھیے حالی غالب کا ایک کمال ہے، جیسا میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہر آدمی اس کو پڑھے گا، ایک نیا لطف اپنے تجربے کے بیس، ایک نئے معنی اس کو معلوم ہوں گے اپنے تجربات کی روشنی میں، اور کوئی غلطی نہیں ہے اس کے بارے میں۔ اقبال کا مقصد ہی یہی تھا۔ حالی اور غالب میں بحث ہوتی تھی کہ اس شعر کے، خود غالب کے شعر کے یہ معنی ہے، غالب کہتے تھے نہیں میں اس لیے ایسے لکھا ہوں، اقبال کہتے تھے نہیں غلط ہے، یہ صحیح میرا یہ ہے، دونوں میں بحث ہوتی تھی۔ اس کو جو ہے نا، یہ نگاہوں کے جو تیر ہیں، بڑے بڑے بہترین انداز میں اس کو کئی لوگوں نے کہا ہے۔ خود غالب کہتے ہیں کہ کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو، یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا۔ آنکھوں کے جو تیر ہوتے ہیں نا، وہ سب سے خطرناک رہتے ہیں، اس سے بچنا۔ حالی کا ایک شعر ہے کہ زام کی پہلے ہی رستم کو نصیحت، رستم جو ہے اپنے زمانے کا سب سے بڑا پہلوان مانا جاتا ہے، زام جو ہے اس کا باپ تھا۔ زام کی پہلے ہی رستم کو نصیحت یہ تھی، صف میں تیرے زد مشگاں کے نہ جانا ہرگز، وہ تو برداشت نہیں کرے گا، تو تلواروں سے لڑ لے گا، دشمن کو زیر کر دے گا، مگر نگاہوں کی تیر سے نہیں بچ سکتا، تو اس سے بچ تو صف میں تیرے زد مشگاں کے نہ جانا ہرگز۔ اور ایک جگہ ایک شاعر کہتے ہیں کہ ناوک نے تیرے صید نہ چھوڑا کوئی زمانے میں، تڑپے ہے مرغ قبلہ نما آشیانے میں۔ تیری نظر کے تیر ایسے خطرناک ہیں کہ کوئی جانور، کوئی انسان بچ نہیں سکا اس سے۔ ایک آشیانوں میں پرندوں کو تڑپتے ہوئے دیکھا تیری نگاہوں کی تیر کی وجہ سے، ہے نا۔ اقبال ان نظروں کی کچھ بلندی پر لے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں فخر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا، فقیر اور بادشاہ ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے اقبال کی نظر میں، کہیں فخر و سلطنت میں نہیں امتیاز ایسا، وہ نگاہ کی تیغ بازی، وہ سپاہ کی تیغ بازی، یہ نگاہ کی تیغ بازی، سمجھا، نگاہوں کی تیغ بازی۔ فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے، علامہ اقبال کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس فوٹو جرنلزم یہاں خود چیز ہوتی ہے، امریکہ میں بہت مشہور ہے۔ سب سے پاپولر ترین تصویر کون سی ہوئی امریکہ کی تاریخ میں، یاد ہے آپ کو؟ وہ افغانی بچی جو تھی، جو ریڈرز ڈائجسٹ کے کور پہ آئی تھی، نیشنل جاگرافی کے، وہ آج تک اس کا کوئی مقابلہ کر نہیں سکا۔ آج تک لوگوں کے دلوں میں وہ نظریں، وہ بچی کی آنکھیں پیوست ہو کے رہ گئیں۔ افغانستان کی کایا پلٹ گئی وہ ایک تصویر کی وجہ سے۔ دیکھیے آپ، آنکھوں کی جو بات بتا رہا ہوں میں، مشگاں کی جو بات ہو رہی ہے، واقعی کمال کی چیز ہے۔ ایک جگہ کہتے ہیں علامہ اقبال کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ ایک نگاہ اٹھا کے دیکھ لیں، تقدیریں بدل جاتی ہیں، سمجھے نا، بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آنکھ کے اشارے سے انسان کی تقدیریں بدل سکتی ہیں۔ شکیل بضاوینی کہتے ہیں کہ میں نظر سے پی رہا تھا تو یہ دل نے بد دعا دی، تیرا ہاتھ زندگی بھر کبھی جام تک نہ پہنچے۔ ایک شعر ہے آگے، بس کے روکا میں نے اور سینے میں ابھری پائے بپائے، میری آہیں بخیے چاکے گریباں ہو گئیں۔ ذرا الفاظ کا کھیل ہے غالب صاحب کا۔ پائے بپائے کہتے ہیں پرپیچول، پائے در پائے، اگین اینڈ اگین۔ بسکے کا لفظ اکثر استعمال کرا غالب نے، اس کے معنی ہوتے ہیں although to such an extent۔
بخیا کہتے ہیں مینڈنگ، جو جب کپڑا پھٹ جاتا ہے تو اس کو جو مینڈ کرتے ہیں اس کو بخیا، چاکیں گریباں ہو گئیں۔ دیکھیے آپ کے انشاءاللہ خان انشاء نے کہا تھا کہ ہمیشہ میں نے غریباں کو چاک چاک کیا، تمام عمر رہے چار اگر رفو کرتے، اب کے جنوں میں فاصلہ شاید ہی کچھ رہے۔ میر کا سب سے اعلیٰ ترین شعر مانا جاتا ہے یہ، اب کے جنوں میں فاصلہ شاید ہی کچھ رہے، دامن کے چاک اور گریباں کے چاک میں۔ یہ شعر اتنا پاورفل ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ ایک مرتبہ بڑے بڑے 3 شعراء ایک محفل میں جمع، ایک گھر میں جمع تھے، جس میں مومن تھے، جس میں اور ایک تھے 2-3 بڑے بڑے۔ انہوں نے اتنی تعریف کی شعر کی اور کہا کہ اچھا اسی انداز میں سب بیٹھ کے اپنے اپنے انداز میں کوئی شعر کہیں گے۔ اب لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لکھے نہیں جاتا۔ ایک شخص داخل ہوا، کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ تو مومن صاحب اس کا جواب دیتے ہیں کہ میں خلو اللہ کا جواب لکھ رہا ہوں۔ دیکھیے آپ اندازہ لگائیے، لکھ نہیں سکتے بھائی۔ اب کے جنوں میں فاصلہ شاید ہی کچھ رہے، دامن کے چاک اور گریباں کے چاک میں۔ یہ کشمکش میں جو اپنی آہوں کو بڑی مشکل سے روک رہا ہوں، جو بار بار میرے سینے سے نکلنے کے لیے بےتاب ہیں، یہ کشمکش گویا ایک بخیا گری کا کام کر رہی ہے، گویا ایک سیون کا مشن چل رہا ہے اور یہ کام انجام دے رہا ہے۔ سمجھے آپ؟ اسی کو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ کر گئی راز محبت پردہ دار ہائے شوق، تھی فغاں وہ بھی جسے ضبط فغاں سمجھا تھا میں، تھی فغاں وہ بھی جسے ضبط فغاں سمجھا تھا میں۔ یہی ہے، بس کے روکا میں نے اور سینے میں ابھری پے پے، میری آہیں بخیے چاکے گریباں ہو گئیں۔ وہاں گیا میں بھی تو ان کی گالیوں کا کیا جواب۔ اب یہ دیکھیں ویسا شوخی کا شعر، وہاں گیا میں بھی تو ان کی گالیوں کا کیا جواب، یاد تھی جتنی دعائیں صرف درباں ہو گئیں۔ واللہ کمال کا شعر ہے، دیکھیں اب یہ۔ اچھا صاحب، پہلی چیز یہ ہے، 2 اہم نکتے ہیں یہاں۔ ہمارا شیوا یہ ہے کہ ہم بدتمیزیوں اور گالی گلوچ کا جواب نہیں دیتے، دعا سے دیتے ہیں ان کی دعوت۔ ایک جگہ اسی کو کہتا ہے کہ دے وہ جس قدر ذلت ہم ہنسی میں ٹالیں گے۔ کتنے گالیاں دینا دے لو، رسائی تو ہو جانا چاہیے آپ کے پاس۔ ہاں، دیں وہ جس قدر ذلت ہم ہنسی میں ٹالیں گے، بارے آشنا نکلا ان کا رازداں اپنا۔ ایک جگہ کہتے ہیں ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے، گالی گلوچ سے کیسی باتیں کر رہے ہو۔ اچھا، یہ شریفانہ سلوک سرکار دو عالم کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے۔ اس لیے ایک شاعر نے کہا کہ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی۔ آپ کے ساتھ اتنا بدتمیزی کا سلوک کیا گیا، آپ کے اوپر کانٹے بچھائے گئے۔ ابو لہب جو آپ کا نیکسٹ ڈور نیبر تھا، اس کی بیوی، ان کی بیگم صحن میں کھانا پکاتے بیٹھتے تھے، خدیجہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے کھانے میں فلت پھینکتے تھے اوپر سے، دیوار پہ سے، اور آپ صرف باہر نکل کے کہتے تھے کہ بھائی ہمسائی کا تو کچھ خیال کرو۔ کبھی آپ نے غصہ نہیں کیا، کبھی آپ نے کوئی برا بھلا نہیں کہا کسی کو۔ یہ جو ہے نا، یہ عجیب، یہ کردار بہت بڑے کردار کی بات ہے، بہت بڑے ظرف کی بات ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے بھائی۔ اچھا صاحب، آئیے آگے اس کے اور معنی کیا ہو سکتے ہیں۔ وہاں گیا میں بھی تو ان کی گالیوں کا کیا جواب۔ ہاں، پہلے یہ گارنٹی نہیں ہے کہ میں وہاں جا بھی سکوں گا۔ دیکھیے اب شعر میں معلوم ہو رہا ہے بھی تو مطلب دس از آل امیجنری۔ ہاں، ان تک رسائی بھی ہو سکے گی۔ اچھا کیوں؟ اشعار دیکھیے، وہاں وہ غرور و عز و ناز، یائیں حجاب فاس وضع، راہ میں وہ ملے کہاں، بزم میں وہ بلائے کیوں۔ ان سے تو کہ پہنچنا ناممکنات میں سے ہے۔ اچھا، اس سلسلے میں کئی ترکیبیں بھی استعمال کرا غالب وہاں پہنچنے کے لیے، رسائی ہونے کے لیے۔ کیا کیا؟ بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں۔ فقیر بن گیا، ہاں، گدا سمجھ کے وہ چپ تھا، میری جو شامت آئی، پہنچ گیا وہاں، مگر میری موت پکاری تو اٹھاؤ اور اٹھ کے قدم میں نے پاسبان کے لیے جوتے کا موت پکاری تو، سمجھنا۔
اور دربان بھی ایسا خطرناک کہ ہماری ہر ترکیب کو مات کر دیتا تھا دربان. ہاں کہتا ہے یہ ایسا خطرناک دربان اس نے بٹھایا ہے میرا محبوب کہ بار یک عمر ورا بار تو دیتا بارے. ایک عرصے کے بعد اجازت وہ اگر وہ دوسرا دربان رہتا تو ایک اجازت دے بھی دیتا تھا. کاش رضوان ہی تیرے یار کا دربان ہوتا. رضوان جو ہے جنت کے گارڈ ہے. وہ کہتا ہے ان کو بھی منا لینا آسان ہے اس کے مقابلے میں. جنت میں گھسنے کے لیے ان کو اجازت دے بھی دیتا تھا رضوان, مگر جو ہے نا آپ کے وہ کہتے ہیں نا ہاں صرف کہتے ہیں یوزڈ اپ. دربان کے واسطے میں جتنے دعائیں تھیں اس کو استعمال کر دیا میں. اب وہ آگے جھانسے میں آخری میں میری دعاؤں سے متاثر ہو کے اجازت دے دیا. امیجنری ہے یہ سب. اب میں پہنچا تو اب گالیوں کا کیا جواب ہے؟ جتنی دعائیں مجھے یاد تھی تو دربان کو تو دے دیا میں. اب میرے پاس کوئی اور دعائیں نہیں ہیں. اب غالب صاحب کی ایک ڈیلیما ہوگا ان کے لیے. اب دیکھیے آگے سنیے. اور خیر یہ تدبیر اگر کارگر بھی ہوتی, یعنی دربان کو جھانسے میں لانے کے لیے جتنی دعائیں یاد تھیں دے ڈالیں. میری تڑپ اور یہ تدبیر کارگر ہوئی. اب وہاں پہنچے تو دعاؤں کا ذخیرہ تو ختم ہو گیا تھا, اور جو دعائیں دربان کے لیے استعمال ہوئی تھیں وہ ہمارے حبیب کے شاہ نشان نہیں. وہ دعائیں سیم دعائیں دے سکتا ہوں میں. اس سے جو ہے دو چیزیں معلوم ہوتی ہیں کہ غالب کو کتنی کم دعائیں یاد تھیں. اچھا صاحب, یہ جو رضوان کی بات ہو رہی ہے کہ بھئی رضوان ہی اگر دربان رہتا جنت کا جو داروغہ ہے تو انہیں شاید اجازت دیتا, مگر انہیں تو اجازت ہی نہیں دیتا دربان. ایک جوک مشہور ہے کہ ایک مولانا جو ہے انتقال کر کے جنت میں پہنچے, دروازے پہ ہوئے تو رضوان دیکھا کہ ذرا مجھے لسٹ دیکھنے دو. کہا کہ آپ کی نام تو نظر نہیں آ رہا ہے یہاں, ٹھہریے آپ ذرا مجھے یہاں بیٹھیے. اتنے میں ایک نیو یارک کا ٹیکسی ڈرائیور آیا, اس کو بیو کر دیا, اندر جنت میں چلے جاؤ. وہ پریشان ہو گیا کہ بھئی یہ ٹیکسی ڈرائیور تو جنت میں چلے گیا, میں جس کو میرا واز سنتا تھا انہیں, میں جو واز کر رہا ہوں مجھے روک دیا. نہیں, یہ سمجھ میں نہیں آنے والی بات ہے. تو پوچھے کہ بھئی رضوان صاحب بات کیا ہے, معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے. تو اچھا دیکھیے مجھے دیکھنے دیجیے نوٹس یہاں. کہتے ہیں کہ جب یہ نیو یارک کا ٹیکسی ڈرائیور ٹیکسی چلاتا تھا تو لوگوں کو جتنی دعائیں یاد تھیں وہ پڑھتے رہتے تھے اس وقت, اور آپ جب واز کرتے تھے تو یہ سوتے تھے. وجہ وہی ہے.